اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بھائی نے سوال کیا، پوچھا، وہ کہتا ہے کہ مجھ پر کافی زیادہ قرض ہو گیا ہے اور اس قرض کی وجہ سے میں انتہائی پریشان ہوں۔ پریشانی کی وجہ سے راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئی ہیں، بلڈ پریشر میرا اب تیز ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے مجھے کچھ بتائیں، میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ قرض میرا کیسے اترے گا۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرض ہوا کیوں۔ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے کام کاج نہیں کر پاتا تو اس کی وجہ سے قرض ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی وہ قرض کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تنخواہ ان کی تھوڑی ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے بھی قرض ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ہمارے ساتھی، کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ وہ گھر بناتے ہیں، فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، عالیشان گھر بنانے کے لیے وہ قرض لے لیتے ہیں۔ اور اکثر ساتھی ایسے ہیں کہ جو سودی قرض بھی لے لیتے ہیں، لون لیتے ہیں اپنی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ شادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ناک جو ہے وہ رشتہ داروں میں نیچی نہیں ہونی چاہیے، شادی کے لیے وہ قرض لے لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں کہ رشتہ داروں میں ہمارا نام اونچا رہے، قرض لے لیتے ہیں، مہنگے موبائل لیتے ہیں اور وہ قسطوں پہ، قرضوں پہ لے لیتے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں لیتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی اچھی نہ بھی لیں تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، موبائل اگر آپ سستا بھی لے لیں گے تو گزارا ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں میں اپنی سر کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی عزت ان کو دکھانے کے لیے ہم یہ کچھ کرتے ہیں۔ تو بھائی عزت جو ہوتی ہے وہ کار کوٹھی کی وجہ سے نہیں ہوتی، اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے، آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہے، اچھے کردار کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے تو انشاءاللہ عزت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اب جو بھائی کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرض بڑا ہے تو اس کا کوئی حل بتائیں کہ کیسے یہ قرض اترے گا۔ تو اس پر میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا جو آپ نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمائی کہ ایک صحابی رسول تھے، ان پر کافی قرض ہو گیا، تو انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قرض کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھ پر قرض ہو گیا ہے، تو آپ میری رہنمائی فرمائیں، مجھے کچھ بتائیں کہ میں وہ عمل کروں اور اللہ میرے لیے کوئی غیبی طور پہ اسباب پیدا فرما دے، میرا قرض اتر جائے۔ حضرت علی پاک سے بھی یہ منقول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس حدیث پاک کو بھی روایت کیا کہ حضور نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ اگر تمہارا قرض پہاڑ کی مانند بھی ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے کوئی ایسا سبب پیدا فرمائے گا، ایسا کوئی ذریعہ پیدا ہو جائے گا، غیبی طور پر اللہ مدد کرے گا کہ تمہارا قرض اتر جائے گا۔ اب وہ دعا بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، انٹرنیٹ کا دور ہے تو آپ اس سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ حضور نے فرمایا کہ اس دعا کو تم پڑھا کرو، یعنی اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ نماز پڑھتے ہو، نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا کرو، چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھ لیا کرو،
رات کو سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا قرض پہاڑوں کی مانند بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا، اللہ تمہارے لیے کوئی غیبی طور پہ ذریعہ بنا دے گا کہ تمہارا قرض اتر جائے گا۔ تو یہ دعا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا پڑھا کرو، اگر تمہارا قرض پہاڑوں کی مانند بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی غیبی طور پر مدد فرما دے گا۔ تو اس دعا کو ہر وہ شخص جو ہے وہ پڑھے جس کے اوپر قرض ہے، کوئی لین دین کے معاملات کرنے والا ہے، کاروبار کرنے والا ہے، بزنس کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر لین دین کے معاملے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت دعا جو آپ نے اپنے صحابہ کو تعلیم کی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ تو جس بھائی نے مجھ سے سوال کیا مجھے امید ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ گیا ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، تو ہر اس شخص کو اس کو پڑھنا چاہیے کہ جو اس قرض کے اندر مبتلا ہے، جس کے اوپر کوئی قرض ہے اور وہ نیت رکھتا ہے کہ میں نے اس کو واپس کرنا ہے، تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر پہاڑوں کی مانند بھی قرض ہوگا نا تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے گا، غیبی طور پر ایسی مدد ہوگی کہ اس بندے کا قرض اتر جائے گا۔ تو یہ ایک ساتھی کا سوال تھا، اس کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنے حفظ و مان کے اندر رکھے، ہمیں جو بھی اچھی بات پڑھتے اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں سے یہ گزارش کروں گا چینل کو لائک بھی ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب سے اس کو شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں اسے سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں کہ جو بھی اچھی بات، جو بھی اچھا میسج ہو وہ آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔